نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی حدیث سننے پڑھنے اور جاننے سے پہلے سیکھنے سے پہلے ہم سب مل کے پڑھیں گے درود شریف. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. یہاں جو آپ کے پاس حدیث لکھی ہوئی ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے خیرن یفقہہ. دونوں طرح سے ٹھیک ہے، لیکن یا کے اوپر یہاں پہ تشدید نہیں ہے. عربی گرامر کے لحاظ سے یہاں پر تشدید آتی ہے اور خیرین پڑھنا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، بہرحال دونوں صورتوں میں بہتر ہے، غلط نہیں ہے. زیادہ بہتر خیرین ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین رواہ البخاری و مسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنا چاہتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ اور فہم دے دیتا ہے. The messenger of Allah, peace be upon him, said, when Allah wishes to show mercy and compassion towards someone, he gives him the correct understanding of the deen. اس حدیث کا مطلب کیا ہے بچوں؟ آئیے سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنا چاہتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب کوئی انسان بہت اچھا ہوتا ہے نا، جب وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب انسان خود سے نہیں پیدا ہو گئے دنیا میں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی چیزیں ہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی. تو ان سے میں نے پیار کرنا ہے، ان کے ساتھ میں نے نرمی اختیار کرنی ہے، ان کے ساتھ میں نے حسن سلوک سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ، سب انسانیت کے ساتھ، امت نہیں سب انسانوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے. حسن اخلاق یعنی اچھا اخلاق، حسن من خوبصورتی، اخلاق من عادتیں، یعنی بہت اچھی عادت تھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر کسی سے پیار محبت کے ساتھ بات کرنا، محبت سے جواب دینا، نرمی سے بولنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. تو جو شخص اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے بغیر کوئی فرق کیے کہ یہ کافر ہے، یہ ہندو ہے، یہ نفرت نہیں رکھنی دل میں. انسان سے تو ہم نے نفرت کرنی ہی نہیں ہے. انسان تو پیارا ہے، خوبصورت ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ اس کا مالک خالق ہے، اس کا خالق اللہ ہے، تخلیق کرنے والا اللہ ہے. تو اللہ نے جو چیز بنائی ہے وہ بیکار اور بدصورت نہیں ہو سکتی. تو ہر انسان سے ہم نے پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے. ہاں، اس کے اندر جو برائی جس ماحول کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے اس برائی سے ضرور نفرت کرنی ہے، اس گناہ سے ضرور نفرت کرنا ہے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو جو شخص اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے یا اللہ کے بندوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، ان کے لیے اپنے دل میں کوئی نفرت، کوئی بدلہ لینے کی کوئی ایسی غلط بات اپنے دل میں نہیں رکھتا، معاف کرنے کی عادت رکھتا ہے اور اچھے کام کرنے کے انسان کوشش کرتا ہے، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں. کیسے؟ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی مین اس کے ساتھ نیکی احسان کرتے ہیں، اس سے بہت پیار کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے
کہ وہ دین کی جو بھی بات سنے گا اس کو فٹافٹ سمجھ میں آنے لگے گی. بھلا وہ کیوں؟ سب لوگ سن رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے ایک کلاس ہے، ٹھیک ہے، ایک کلاس میں 15-20 اس طرح بچے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب، ٹھیک ہے. اب کتنے سارے بچے کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، 20 ہیں یا 15 ہیں. سب بچوں نے ایک لیکچر سنا، ایک سٹوری سنی. ٹیچر نے آخر میں سوال کیا کہ کس کو سٹوری بالکل ٹھیک سے یاد ہو گئی ہے، کون سنائے گا؟ تو اس میں سے چند ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں بچوں کے، وہ کہتے ہیں ہم سنائیں گے. جب باقی بچوں سے ٹیچر بات کرتی ہیں تو بچے کیا کہتے ہیں؟ وہ میم ہم نے سنی تو ہے لیکن ہمیں یاد نہیں ہے. ہوتا ہے نا ایسے. اتنی بڑی بڑی خواتین ہوتی ہیں، وہ درس میں جاتی ہیں اور بڑی خوش ہو کے جب گھر آ کے بڑے آرام سے جب ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کہاں گئی تھی، ہاں بھائی کیسا رہا درس، تو پتہ ہے کیا کہتی ہیں؟ اتنا مزہ آیا، اتنا سکون آیا، اتنا مزے کا درس تھا نا، بڑا ہی دل لگا. قرآن و سنت کی محفل میں تو بہت ہی دل لگتا ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی اس میں تھا کیا، 1 گھنٹے سے آپ کلاس لے رہی تھی، درس لے رہی تھی، اس میں تھا کیا؟ تو کہنے لگی، وہ کہیں گی کہ نہیں یہ تو مجھے یاد نہیں ہے کہ اس میں تھا کیا، لیکن تھا بڑے مزے کا درس. تو یہ حال ہوتا ہے. انہی لوگوں میں کوئی ایک جو سننے والا تھا وہ اٹھ کے آپ کو ایک ایک بات بتائے گا کہ میں نے یہ حدیث سنی تھی، یہ قرآن کی آیت سنی تھی اور یہ واقعہ سنا تھا. اور ایسے وہ سنائے گا جیسے وہ یاد کر کے آیا ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا دل نرم ہے، وہ سننا چاہتا ہے اور اللہ اس کو سنانا چاہتا ہے، اور اللہ نے اس کو سنوا دیا. اور صرف سنانے سے ہی، سننے سے ہی، سنوانے سے ہی، یعنی اس نے سنا اور یاد کر لیا، اور ایسا یاد کیا، ایسا کیا کہ کسی کو بھی یاد نہیں ہے اس جیسا. تو یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ وہ خود چاہتا تھا ہدایت، اس کے دل میں آرزو تھی، اس کا دل پاک و صاف ہے. جب گناہوں سے دل پاک و صاف ہوتا ہے اس کے اندر روشنی آتی ہے. کس کی؟ علم کی روشنی. کس علم کی روشنی؟ اللہ کے علم کی روشنی. اللہ کا علم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. تو پھر دین سمجھ میں آنے لگتا ہے. قرآن اور حدیث کیا ہے؟ دین ہے. تو جب اللہ پاک کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، کسی کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اپنے دین کی، اللہ کا اپنا دین کون سا ہے؟ قرآن اور حدیث. تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. مطلب کہ اس کو فوراً سمجھ آنے لگتی ہے بات، اور فہم دے دیتا ہے. فہم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کو اللہ پاک صرف یہ نہیں کہ کچھ لوگ تو جیسے سطحی نظر سے دیکھتے ہیں نا، ان کی گہری نظر نہیں ہوتی ہے، اندر باہر نہیں دیکھ سکتے ہیں، ظاہر باطن نہیں دیکھ سکتے ایک چیز کا. تو جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، احسان کرنا چاہتے ہیں، اسے اپنے دین کی جب سمجھ دے دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اس کو اتنی سمجھ بوجھ دے دیتے ہیں کہ جو بات اس نے پڑھی ہے، جو اس نے سنی ہے قرآن و حدیث میں سے، اس کو بالکل صحیح طرح سے، بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر کسی مشکل کے سمجھ میں آ جاتی ہے. اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے، سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. کیوں؟ اس کے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے. جو اس نے گناہ سے خود کو بچا رکھا ہے، وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اس وجہ سے، کیونکہ وہ نرم دل ہے. اس وجہ سے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ نرمی کی وجہ سے. اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو نرمی عطا کرے، ہم سب کو معاملات میں بہت اچھا کر دے. جب ہم سب انسانوں کے ساتھ معاملات میں اچھے ہوں گے، اچھے طریقے سے بات چیت کریں گے، اچھے طریقے سے محبت کے ساتھ پیش آئیں گے. پہلے تو سب سے پہلے ہم نے دعا مانگنی ہے. یہ سب چیزیں نا، اچھا اخلاق، محبت، نرمی، مٹھاس، مزاج میں نرمی، یہ سب کیسے ملے گا ہمیں؟ کوشش تو بعد میں، پہلے دعا کرنی ہے. سب سے پہلے اللہ سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ سے دعا مانگیں گے تبھی تو کوشش کی توفیق ہوگی. اور جب کوشش کریں گے، ظاہر ہے پھر بھی دعا ہم مانگ رہے ہوں گے. کس سے؟ اپنے رب سے. پھر جب ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے، پھر ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، پھر ہمیں علم کا پتہ چلے گا کہ علم ہے کیا، ہمیں آگہی ہوگی، ہمیں ایک ایک چیز اللہ پاک سمجھائے گا، اور اس طرح سے ہمیں ایک ایک بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی. اور جب علم ہمیں پوری طرح سے سمجھ میں آنے لگتا ہے نا، تو فتنے اور فساد اور لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے. تو اتنا فائدہ ہوتا ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین،
کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنا چاہتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ اور فہم دے دیتا ہے، یعنی اللہ پاک اس کو عقل بھی دے دیتا ہے، اللہ پاک اس کو سمجھ دے دیتا ہے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو عقل سلیم اور قلب سلیم عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم سن رہے ہیں، جتنے کان سن رہے ہیں حدیث کو، قرآن کو، اللہ پاک اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے۔ آمین ثم آمین۔ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔